ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ جو ایوننگ ٹائم دیکھنے کے عادی ہیں ان کو اطلاع کر دوں کہ آج 8 دن تک ہمارے چینل میں ویڈیوز اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی۔ مارننگ پرائم ٹائم میں ساری تفصیلات دی گئی ہیں، میں پھر وہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، آپ ضرور اس کو جا کر کے تفصیلات سے دیکھیں اور سنیں۔ آئیے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا کے نندوبار ضلع میں واقع جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم انسٹیٹیوٹ اکلکوا کیا اس وقت گھیرے میں آ چکا ہے؟ ناظرین گرامی، بھارت میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، اور خاص کر وہ جو ادارے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں پہلے نمبر پر ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے اس پسماندہ قوم کی پسماندگی اور بالخصوص تعلیمی پسماندگی کو جو دور کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر کے، چادر بچھا کر کے، مانگ کر کے، ٹھڈی پکڑ کر کے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہے ان اداروں کو کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ الزامات لگا کر نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں بی جے پی کے سینئر لیڈر کریٹ سومیا نے ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کیا تھا اور الزام لگایا کہ ادارہ ملک دشمن سرگرمیاں انجام دے رہا ہے اور تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں مذہب کی تبدیلی کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انسٹیٹیوٹ کو غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ مل رہی تھی جسے ملک دشمن سرگرمیوں اور مذہب کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم انسٹیٹیوٹ اکلکوا کے خلاف گھڑا گیا وہ کہانی تھی جس کہانی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اب تحقیقاتی ایجنسیاں لگ چکی ہیں۔ سومیا نے یہ بھی الزام لگایا کہ انسٹیٹیوٹ نے قبائلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی زمین کو غیر قانونی طور پر ہڑپ کیا اور وہاں پڑھنے والے 90% سے زیادہ طلبہ بنگلہ دیشی شہری تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ وجے چودھری نے بھی سنگین الزامات لگائے۔ بی جے پی کی ریاستی جنرل سیکریٹری وجے چودھری نے بھی کہا کہ ان کی شکایت کے بعد ہونے والی تحقیقات سے بات سامنے آئی کہ ادارہ کل عدم اسلامی تنظیموں کو فنڈ فراہم کرتا تھا اور مذہب کی تبدیلی کے لیے کام کرتا تھا۔ چودھری نے دعویٰ کیا کہ یہاں 10,000 سے زائد طلبہ ہیں جن میں سے اکثر بنگلہ دیشی یمنی شہری ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ اب یمن سے یہاں کون پڑھنے کے لیے آئے گا بھائی؟ الزامات کے بعد ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے انسٹیٹیوٹ کے انتظام کے لیے ایک IAS افسر کو بطور ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بی جے پی لیڈروں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا، تاہم مقامی پولیس اس معاملے پر فی الحال خاموش ہے اور ادارے کی جانب سے کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم 1979 میں قائم کیا گیا تھا۔ اسے اکلکوا نندوبار میں واقع بڑا تعلیمی اور فلاحی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے 15,000 سے زیادہ طلبہ ہیں۔ ادارہ روایتی اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی فراہم کرتا ہے۔ انجینئرنگ، میڈیکل، فارمیسی، لاء اور BEd شامل ہے۔ کالج کیمپس میں 300 بستروں کا ہاسپٹل بھی ہے جو نور ہاسپٹل جس کا نام ہے۔ غریب مریضوں کو عملی طور پر مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے جو ہے کام یہاں سے ہوتے ہیں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے۔ غریب بھارت کے مختلف حصوں سے غریب بچے یہاں آ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جدید عصری علوم اور دینی علوم سے آراستہ ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ دشمنوں کی نظریں اس پر بھی اس وقت آ چکی ہیں اور الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا کو لے کر کے اس وقت جو ہے لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی وہی ہے کہ جب
کوئی کہیں سے یہ ہوا چلتی ہے کہ کسی مسلم اداروں کو نشانے پر لے رہے ہیں تو اسی موقع پر کوئی پریس کانفرنس کریں، اس ادارے کا بھی نام لیں اور پھر جو ہے اس کو بھی بدنام کر کے کسی طرح تحقیقاتی ایجنسیوں کے آڑ میں لائیں، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک من گھڑت کہانیاں سناتے چلے جائیں، پھر جو ہے اس پورے نظام کو تتر بتر کر کے رکھیں۔ ایسی جو ہے اس وقت کچھ تنظیمیں، مسلم دشمن تنظیمیں کہیں، مسلم دشمن طاقتیں کہیں، اس وقت لگاتار ان اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دو چیزیں ہمیں کرنے کی رہ جاتی ہیں، ایک اپنے اداروں کے پیپرز کو، کاغذات کو پوری منظم طور پر مضبوط بنانا، اور دوسرا جو ہے اپنے حساب و کتاب کو بہتر انداز میں رکھنا، اور زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنا کہ کسی بھی طرح سے غیر ملکی فنڈنگ ہمارے اکاؤنٹ میں نہ آئے، تاکہ اسی بہانے کسی نہ کسی صورت میں وہ اگر اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر من گھڑت کہانیاں سنانے میں یا من گھڑت خبریں، فیک خبریں پھیلانے میں اور گودی میڈیا کو تو وقت نہیں لگتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جیسے کل میں نے تبصرہ کیا تھا، ہمارے فیس بک میں پرائم ٹائم اپلوڈ ہو چکا ہے کہ کس طرح ہم دوسروں کو موقع فراہم کرتے ہیں، مسلمانوں سیکولر ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کی مخالف ہونے کا یا مخالف کروانے کا۔ جس مثال کے طور پر مغربی بنگال کے ترنمول رکن اسمبلی ہمایون کبیر نے ریاست میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے عزم دکھایا، تو اس کے چلتے جو ہے ہندو مہاسبھا نے خبر کھود دی، اور خبر کھور کر کے جو ہے اس کو دھمکیاں دی جانے لگی کہ اگر بابری مسجد کا آپ نے بنیاد رکھی تو پھر آپ کو جو ہے خبر کھود دی گئی ہے۔ بھرتپور سے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ہمایون کا کہنا ہے کہ 6 دسمبر کو مرشد آباد کے بیلڈانگا میں بابری مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی، وہاں ایک اسٹیج ہوگا جس پر 400 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ رکن اسمبلی نے مزید کہا کہ اسٹیج کہاں ہوگا یہ میں آپ کو 4 دسمبر کو بتاؤں گا۔ ہمایون کبیر کا کہنا ہے کہ ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ بیلڈانگا میں زمین کی کس حصے پر بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے، لیکن افواہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ زمین متنازع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زمین ہمایون کبیر کی نہیں ہے، پھر کس طرح سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ یہ کیا گیا؟ اس بارے میں ہمایون کبیر کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ زمین کس نے دی اور کس نے نہیں۔ اس میں سوال بھی کیا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ جس زمین پر تنازع ہو رہا ہے اس پر بابری مسجد بن رہی ہے؟ ہمایون کبیر کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایک نہیں 6 زمینیں تیار ہیں، میں نے کوئی زمین نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کو بتایا ہے، اگر کوئی میرا سر کاٹنے آئے گا تو اس کے لیے صحیح انتظام کیا جائے گا۔ دراصل بی جے پی اور کچھ ہندوتوا تنظیمیں ہمایون کبیر کے اعلان سے سخت ناراض ہیں۔ ہندو مہاسبھا نے تو مبینہ طور پر خبر بھی کھود رکھی ہے، اور ہمایون کو زندہ یا مردہ لانے پر 1 کروڑ روپے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے ناظرین گرامی، مجھے آپ بتائیں۔ ہمایون کبیر کے اس جو ہے احمقانہ بیان سے، اس غیر سنجیدہ غیر ذمہ دارانہ بیان سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان پوری قوم کا ہو رہا ہے۔ بنگال میں ویسے بھی ایس آئی آر کے حوالے سے بی جے پی پوری طرح سے گھیر کر یہاں پر کسی بھی طرح سے حکومت پر قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے پاس کوئی موضوع بھی نہیں ہے، اس لیے وہ موضوع بار بار یا تو یہاں بنگلہ دیشی گھسپیٹیے کہہ کر کے لاتی ہے، یا پھر جو ہے ہندو مسلمان کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ممتا کو کبھی مسلمانوں کی یہ کہہ کر کے جو وہاں پر ہندو سیکولر ووٹ ہیں ان کو بکھیرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں یہ پاگل قسم کا ایم ایل اے، میں یہ لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب انسان پگلا جاتا ہے اور صرف اپنی انا پرستی، اپنی مفاد یا اپنے کچھ وقت کی شہرت کے لیے سب کچھ کرنے لگتا ہے، یا جذباتی بن جاتا ہے اور قوم کا نقصان نہیں دیکھتا، تو وہ پاگل ہی تو ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں سے اس وقت اس خبر کو دیکھیں، وہ ساری بنیادی خبریں ختم ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ میڈیا نے ابھی 2 دن پہلے جہاں پر جو اس وقت ہندوتوا کا جھنڈا لہرایا گیا بابری مسجد کی اس اونچائی، رام مندر کی اس اونچائی پر، میڈیا نے خوب کوریج دی، لیکن اس کو اتنا حاصل نہیں ہوا جتنا حاصل ہونا تھا۔ الگ الگ طرح کے بیانات ہوئے، پی ایم مودی نے کیا بیان دیا، آر ایس ایس کے سربراہ نے کیا بیان دیا، وہ خبریں کہیں دب کر کے رہ گئی۔ لیکن جیسے ہی بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرنے یا بابری کے نام پر مسجد تعمیر کرنے، اور وہ بھی بنگال میں مرشد آباد میں، اور وہ بھی ایک مسلم ایم ایل اے کی جانب سے بیان دیا جانے لگا، تو آپ سوچئے اس کو کس قدر کوریج مل رہی ہے۔ ہندو مہاسبھا جو ختم ہو چکی تھی،
پھر اس کو جو ہے ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آنے کا موقع مل گیا ہے. فائدہ تو کسی کا بھی نہیں ہوگا، البتہ قوم کا نقصان ہی ہوگا. اور یہ وقتی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ پگلائے ہوئے نیتا اس وقت اس کا استعمال کرتے ہیں. سیاست حکمت سے کی جاتی ہے، جذبات سے نہیں. جذباتی طور پر میں نے کل یا پرسوں بھی آپ کے سامنے اسد الدین اویسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے بیانات میں نہ جانے کتنے مخلص ہوں گے مسلمانوں کے مسائل بیان کرنے میں، لیکن وقت ایسا متعین کرتے ہیں اور جگہ ایسی متعین کرتی ہے کہ جس کا فائدہ پورا کا پورا ہندوتوا تنظیموں کو اور جو ہے بی جے پی کو ہوتا ہے، جبکہ وہ بیان میں اپنے مخلص ہوں گے. لیکن حکمت عملی اور سیاسی حکمت عملی، موقع کی نزاکت کو نہ سمجھنا، وقت کی نزاکت کو نہ سمجھنا، کون سا لفظ کس موقع پر کیسے استعمال کرنا، اس سے ناواقفیت پورے قوم کی نیا کو ڈبو دیا جاتا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. ہمایوں ممکن ہے کہ وہ اپنے جذبات کو لے کر کے مخلص ہوں، ویسی ظاہر سی بات ہے کہ وہ مخلص ہوں، لیکن اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے جب آپ جذبات میں آ کر کے سیاسی حکمت عملی کو نہیں اپناتے اور پھر جو اپنے انا پرستی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر اپنے وقتی نام و نمود کے خاطر جو ہے پورے قوم کے نیا ڈبو دیتے ہیں. یہی سب کچھ ہو رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے. اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے تئیں مخلص نہیں ہیں اور آپ مسلمانوں کا قائد نہیں چاہتے، آپ مسلمانوں کی قیادت نہیں چاہتے، آپ مسلمانوں کو سیاست میں آنے نہیں دیتے. اس وقت بھارت کے پورے سیاسی ماحول کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر کیا اس وقت جو جس سیاست کے بارے میں، جس قیادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ مناسب ہے، اور جو اس طرح کے مسئلے مسائل نکال کر کے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کل کے بھی تبصرے میں کہا کہ بھائی بابری کے نام سے مسجد بنانے کی ضرورت ہی کون سی ہے کہ وہ کون سا بڑا ولی تھا؟ ان تمام حکمرانوں کی طرح ایک حکمران تھا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، جو اس زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسرے بستی چلے جاتے تھے، حملہ ور آتے تھے یا جاتے تھے، حکمران بن جاتے تھے، پھر ان کے بعد ان کی اولاد آتی، اسی طرح سلسلہ چل نکلتا، پھر وہ ختم ہو جاتی، کوئی اور ذات اور پات اور سماج کے لوگ آتے. کسی ولی کا نام رکھ دیں، کسی مجاہد آزادی کا نام رکھ دیں مسجد کا، کسی صحابی کا نام رکھ دیں، چلو اپنے ماں باپ کا نام رکھ دیں، یہ سب شرارت میں مانا جائے گا. اور ایسے موقع پر، جس موقع پر جب موقع، وقت اور یہاں کی سیاست اور اس وقت پائی جانے والی سماج کے درمیان میں عداوت یہ اجازت نہیں دیتی ہے. دیکھیے ان ناموں کو لے کر کے کس طرح سے جو ہے اس وقت نفرت پھیلائی جا رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں. اسی کو اس وقت جو ہے سبجیکٹ بنایا گیا ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے منگل کے روز مغل حکمرانوں پر سخت حملہ کیا، الزام لگایا کہ انہوں نے پورے ملک کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی اور ہندو علامتوں اور رسم و رواج کو نشانہ بنایا. وزرائے اعلیٰ کے عہدے پر فائز مختلف قسم کے لوگ، بڑی بڑی شخصیات جو اسلام دشمن اور مسلم دشمنی کو اپنا وتیرہ کر لیا ہے، اور لگاتار مغلوں کو لے لے کر کے نفرت کا پورا ماحول بنایا جا رہا ہے. اور ہم لوگ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ انہی کے دور کے نام کی کوئی مسجد بنائیں گے، جس نے سارے کی سارا جو ہندو مسلمانوں کے درمیان میں موجود اس زمانے میں یا اس وقت میں یا اس دور میں جو ہم آہنگی تھی، جس کو ختم کر دیا گیا، پھر دوبارہ اسی چیز کو لانے کی کوشش ہو رہی. ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ مغل بادشاہ اورنگزیب پر مذہبی ظلم و ستم اور ہندو روایات کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کا الزام لگایا. پورے ہندوستان کو اسلامی بنانے کی مہم چلائی گئی، یہ کہا انہوں نے. اورنگزیب نے تلک اور پوتر دھاگے کو مٹانے کی کوشش کی جو ہاتھ میں باندھا جاتا ہے. شہنشاہ پر کشمیر میں بڑھتے ہوئے ظلم سمیت وسیع پیمانے پر مظالم کرنے کا الزام لگایا گیا. سکھ تاریخ کا تذکرہ کرتے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گرو تیغ بہادر نے اس دور میں اپنی آواز بلند کی اور ظلم و ستم کے خلاف ایک رکاوٹ بن کر کھڑے رہے. یعنی سکھوں کی تاریخ مغلوں کی تاریخ ملا کر کے سکھوں کو ہیرو بنا کر کے مسلمان اور سکھوں کو لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا؟ یہ کہہ کر کہ اس بیان پر لوگوں نے تبصرہ تو کیا ہے.
تو یہ جو ایک دوسرے سے کڑی جڑتی جری جا رہی ہے، ایک طرف جو ہے رام مندر کے اوپر دھج، وہاں کا جو جھنڈا لہرایا گیا، بابری کی آواز، یوگی آدتیہ ناتھ کی مغلوں کو نشانہ بنانا، مختلف قسم کے ایک دوسرے ملتی ہوئی کڑیاں اس وقت بھارت کی اس صورتحال کو بیان کر رہی ہیں کہ یہاں کی عوام پوری طرح بیوقوف ہو چکے، اس کو صرف ان مسئلوں پر جو ہے ان مسئلوں سے اس کو جو ہے زیادہ دلچسپی ہے، اس کو نہ ترقیات سے دلچسپی ہے، نہ خراب راستوں سے، نہ بنیادی سہولتوں سے، نہ مہنگائی سے، نہ صبح سے شام تک آنے والی پریشانیوں سے۔ اتر پردیش سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں ووٹر لسٹ کی SIR مہم کو لے کر جاری سیاسی ہنگامے کے دوران RSS سے وابستہ تنظیم نے بھی سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آل انڈیا راشٹریہ شکشک مہا سنگھ، یہ بھی RSM نے SIR کی میعاد میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنے کم وقت میں SIR کا کام پورا ہونا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ اس عمل کے دوران موت کا شکار ہوئے BLOs کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے معاوضہ اور خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک طرف تو یہ شکایتیں مل رہی تھی کہ SIR میں کی اس کارروائی کے لیے RSS کے کارکنان کو جو ہے جوڑا جا رہا ہے، اب خود RSS اس پر جو ہے آواز اٹھا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھڑگے نے صاف و واضح طور پر تلخ تبصرہ کر دیا کہ حقیقت یہی ہے کہ الیکشن کمیشن خود ہی ووٹ چوری کروا رہا ہے۔ SIR پر ہنگامے کے درمیان میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر الیکشن کمیشن کو ہی چور کہہ دیا۔ اس درمیان کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے الیکشن کمیشن پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ بذات خود ووٹ چوری کے عمل میں ملوث ہے۔ انہوں نے یہ تلخ تبصرہ مشہور میڈیا ادارہ ABP سے خصوصی گفتگو کے دوران کیا۔ ان کے اس گفتگو پر مبنی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کو ہم دکھا نہیں سکتے، دوسرے چینل کا ہے۔ وہ کہے کہ ایک طرف SIR میں بہت ساری خامیاں ہیں، دوسری طرف BLO بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے BLO پر۔ سچائی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود ہی ووٹ چوری کروا رہا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کام صاف ستھری ووٹر لسٹ تیار کرنا ہے، ووٹر لسٹ میں جن کا نام نہیں ہے ان کا نام جوڑنا ہے۔ اس کے برعکس وہ ووٹر لسٹ میں دلتوں، پسماندوں، قبائلوں اور اقلیتوں کے نام کاٹ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے SIR پر انہوں نے براہ راست اس وقت جو ہے حملہ بولا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بے روزگار جو مسلمان ہیں ان کے لیے میں ایک اعلان، بلکہ اگر آپ روزگاری چاہتے ہیں انڈین ریلوے میں تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ انڈین ریلوے کی جانب سے RRBN TPC کے تحت مختلف ریلوے زونز میں 8,868 ملازمتوں کی بھرتی کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ان آسامیوں میں 5,817 گریجویٹ لیول اور 3,058 انڈر گریجویٹ لیول کی پوسٹیں شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ گریجویٹ لیول کے ہیں تب بھی آپ یہاں پر جو ہے اپنا اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، انڈر گریجویٹ لیول کے ہیں تب بھی آپ جو ہے اپنے جو ہے اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں۔ آن لائن درخواستیں داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور درخواست جمع کرانے کی آخری 27 نومبر ہے۔ ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ نے اہل امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ آخری تاریخ سے پہلے درخواست داخل کریں۔ اس میں جو ہے گڈس ٹرین مینیجر ہے اور جونیئر اکاؤنٹس اسسٹنٹ کم ٹائپسٹ ہے، اسٹیشن ماسٹرز کے لیے ہیں، سینئر کلرک کم ٹائپسٹ ہیں اور چیف کمرشل کم ٹکٹ سپروائزر ہیں، میٹرو ریلوے ٹریفک اسسٹنٹ ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے الگ الگ پوسٹ ہیں اور ان کے لیے یہی قابلیت ہے، کوئی گریجویٹ لیول کا ہو یا انڈر گریجویٹ لیول ہو۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو جو ہے ضرور اس کی متعلقہ ویب سائٹ میں جا کر کے اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔